تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے، تمہارے سر کے بال تھے، تمہاری لاٹھی انہوں نے لے رکھی تھی، وہ تمہاری نقل اتار رہے تھے۔ جس کا کپڑا موسیٰ میرے نبی کا کپڑا ہو، جس کی داڑھی میرے نبی کی داڑھی ہو، جس کے سر کا بال میرے نبی کے سر کا بال ہو، اور جس کی لاٹھی میرے نبی کی لاٹھی ہو، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ اس کو دوزخ میں داخل کیا جائے، اس لیے میں نے ہدایت دی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے اپنی مجلس میں اعلان کیا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو حضور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے مبارک ہو، تو کہتے ہیں نہیں کلمہ نہیں پڑھوں گا، آپ نے تو اعلان کیا تھا، اعلان کیا تھا لیکن ارادہ بدل گیا۔ تو مولانا نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا مولانا میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا احترام کرتا ہوں، آپ شکل سے مسلمان نظر آتے، کپڑے سے مسلمان نظر آتے، میں آپ کے دھرم کا احترام کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان اس لیے نہیں بنوں گا، مجھے ہندوستان کا 80% مسلمان نظر ہی نہیں آتا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جنا۔ میوات میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ غیر مسلم ہے۔ کہ یہ کون سا محلہ کا مسلمان کا؟ کہا وہ کون سا محلہ کا غیر مسلم کا؟ کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ انہوں نے کہا ایک ہی فرق ہے، ان کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے، ہمارا نکاح مولوی پڑھاتا ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ چرچ میں پادری کے پاس مرید آیا، کہا پادری نے کہ تمہاری داڑھی عمر میں بڑی ہے یا تم عمر میں زیادہ بڑی؟ بولا آپ رانچی سے آئے ہیں، ہاتھ ہے یا پھول ہے؟ پہلے میں پیدا ہوا، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی، اب آپ بتائیے کہ میں عمر میں بڑا ہوں یا داڑھی عمر میں بڑی ہے؟ تو پادری نے موقع کا چوکا مارا، تم 10 سال پہلے آئے تھے، تمہاری داڑھی کچی تھی، کالی تھی، 10 سال کے بعد آئے ہو، تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 10 سال میں تمہاری داڑھی تو بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ کر کے بھی نہیں بدلے، افسوس ہو اس کا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے انشاءاللہ محرم میں ماتم اور جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا، 2-4 آدمی ہاتھ اٹھا دیجیے، ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، مونچھ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، گھر کا کھائیں اپنا بچائیں اس پر موج منائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ بہت اچھے بھائی، خدا کی مہربانی کے حوالے سے 30 منٹ کا پیغام اتنی جلدی اتنے رفتار کے ساتھ بیان نکل رہا ہے، میں آپ کو مبارکبادی بار بار دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آمین۔ یہاں جو سکہ چلتا ہے وہ لوہے کا اور پیتل کا ہوتا ہے، جی اور عرب میں جو سکہ چلتا ہے وہ سونا اور چاندی کا ہوتا ہے۔ جو سونے کا سکہ ہوتا ہے اس کا نام دینار ہے، جو چاندی کا سکہ ہے اس کا نام درہم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صابن سے سکے کو دھو رہی ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کپڑے کی طرح اس سکے کو دھو رہی ہو، کیا وجہ؟ کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کا سکہ ہے، یہ غریب کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، خدا پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں سکے کو صابن میں دھو رہی ہوں۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، ایک دن کا غم ہوگا آپ کو،
اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آئے اور کھائے بغیر چلا جائے، ایک دن کا غم ہوگا، ایک سال کا غم ہوگا کہ ابھی گیہوں کی کھیتی کا ٹائم ہے اور آپ نے گیہوں کی کھیتی نہیں کی، سال گزر گیا، ایک سال تک آپ کو غم ہوگا۔ بیوی نافرمان نکل گئی تو آپ کو زندگی بھر غم ہوگا، لیکن خدا اگر اپنے بندے سے ناراض ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو افسوس ہوگا اور غم ہوگا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک مسلمان نے عیسائی سے کہا مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیا ملے گا؟ کہا میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے جنت سے بڑھ کر کے کوئی چیز دے سکتے ہو تو دو، تب مسلمان بنوں گا، جنت کے لیے اسلام نہیں لا سکتا۔ تو اس مسلمان نے کہا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ، میں خدا کا دیدار کراؤں گا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ خدا کے دیدار سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی دولت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ آخری نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جب جلسہ ختم ہوگا تو دعا ہوتی ہے، تو مسلمان جب دعا کرنے لگا تو ایک سائنسداں بغل میں کہتا کس سے دعا کرا؟ خدا سے۔ کہا خدا ہے؟ کہ اگر نہیں ہے تو یہ کائنات کیسے چلے؟ کہ تم میگنیٹ سے چلے؟ کہا کہ اچھا ابھی سمجھ میں آیا۔ لاٹھی لے کر کے دو چار لاٹھی سر پہ جو لگایا تو لہو لہان۔ کہنے لگا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، جواب دے نہیں پاتے ہیں، لاٹھی سر پر مارتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ تو میگنیٹ سے لاٹھی لگی ہے۔ ہم نے کہا اب عقل ٹھکانے لگی۔ مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے، مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے، مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے، مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے، مشتاق کی میں یہ حوصلہ دیکھیے، مشتاق کی میں یہ حوصلہ دیکھیے، ابتدا دیکھیے انتہا دیکھیے، ابتدا دیکھیے انتہا دیکھیے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اس مالک کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ دنیا کا کوئی عالم اتنا بڑا نہیں ہے جو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی مشین ہی نہیں ہے جو بتا دے کہ آپ کا خدا سے تعلق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو بتا دے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے آج بھی بتا دے گی کہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں۔ وہ ایک ہی چیز ہے، قرآن ہے۔ اگر اس دل میں قرآن ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر اس قرآن سے ہمارا تعلق ہے تو اللہ سے تعلق ہے۔ اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑو، کوئی تم کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ رسی ہے کیا چیز؟ دعا کیجئے ابن محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے لیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ انہوں نے کہا کہ جس قرآن نے کہا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو گے کامیاب رہو گے، کوئی تم کو شکست نہیں دے سکتا، وہ رسی قرآن ہے۔ قرآن کو پکڑ لو، اللہ ذلت کی پستی سے نکال کر عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ تیسرے نمونے کو آپ بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابھی حضرت بیان کر رہے تھے اور پیچھے تسبیح والے تسبیح میں تھے، ضروری بات کرنے والے ضروری بات میں تھے، تو حضرت سے بھول ہونے لگی یا وقت پورا ہونے کا احساس ہونے لگا۔ یہ بھول نہیں تھی، یہ وقت پورا ہونے کا احساس ہو رہا تھا، ورنہ تو میرا تو بڑا ہو رہا تھا۔ خیر، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ جب آدمی ٹائم سے اوبھر جانے لگتا ہے تو لوگ بھی اوبھر ہونے لگتے ہیں۔ خیر دھیان سے سنیے گا، حضرت نے کہا کہ تسبیح کوئی اگر کرے
بیان ایک آدمی کا ہو تو پتہ نہیں چلتا ہے اسی تسبیح کے حوالے سے تسبیح میں تلاوت میں فرق کیا ہے؟ تو لکھا خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تسبیح سے اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے تو جلدی میں پہنچ جاتا ہے، لیکن آج پہنچتا ہے کل جدا ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت سے اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے تو بہت دیر لگتی ہے، لیکن جب خدا تک پہنچ جاتا ہے تو کبھی جدا ہی نہیں ہوتا۔ اس تسبیح میں تلاوت میں یہی فرق ہے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جوان تھا، شادی ہو گئی، 1 سال ہو گیا بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گیا بال بچہ نہیں، 3 سال ہو گئے بال بچہ نہیں۔ تو لوگوں نے کہا رے جوان شادی ہو گئی ہے بال بچہ نہیں، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے، کیسا مرد؟ منہ چھپا کر کے بستی سے گزر رہا ہے کہ کس کو جواب دے۔ رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے مالک کن کن لوگوں سے منہ چھپاؤں گا؟ بیٹا مت دو، ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی اس کو رخصت کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اللہ نے بیٹی دے دیا۔ جب وہ بیٹی جوان ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی، دوڑا دوڑا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضور غضب ہو گیا، میں جھوٹا ہوں۔ کیا ہوا؟ کا وعدہ کیا تھا خدا سے کہ جب بیٹی کی شادی کروں گا دنیا کی ہر دولت دوں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں کرے، بے وقوف جھوٹ بول رہے ہو، سب سے بڑے مالدار ہو۔ کہا حضور آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، آنکھ سے پردہ ہٹا رہا ہوں کہ سب سے بڑے مالدار ہو۔ جب تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب بیٹی کی شادی ہو جائے، جب سسرال جانے لگے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ یاد رکھو قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت ہو نہیں سکتی ہے۔ امام صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے، پڑھانے کے لیے، سورہ فاتحہ کے بعد بھول گئے۔ اب کیسے کیسے یاد آ جائے تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیچھے مقتدی سوچ رہے ہیں کہ ایک بار نہیں 1 درجن بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں، بات یہ۔ پیچھے ایک مقتدی تھا، وہ منہ پھٹ تھا، اس نے کہا کہ امام صاحب قصور شیطان کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، آپ کو آگے یاد ہی نہیں۔ جو سب سے ضروری